بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا۔ میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات کریں گے۔ پاکستان اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اتوار کو ملکی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، قوم یہ فیصلہ کرے کہ وہ ملک کے ساتھ ہے یا پھر غداروں کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان کا قوم سے ہم خطاب، کہا پاکستانی قوم ایک ایک غدار کی شکل یاد رکھے۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے، لیکن یہ واضح کر دوں کہ استعفیٰ نہیں دوں گا، آخری گیند تک لڑوں گا، بلکہ تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا۔ سنڈے کو ووٹ دی جائے گی۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا۔ کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہو رہی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دے، کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا۔ ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان کو معاف کرے گی۔ کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی، کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا۔ جو بھی شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اپنے ضمیر اور ملک کا سودا کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنا سودا کر کے متحدہ اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھے ہیں وہ یاد رکھیں، لوگ انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ بیرون ملک سازش کا حصہ بنے ہیں، کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا منحرف اراکین کو پیغام، کہا یہ تینوں اس دور کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، ساری زندگی قوم بھولے گی نہیں۔ یہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں انہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمان، یہ کوئی نظریاتی لوگ ہیں، سب ان کو جانتے ہیں۔ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے۔ یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے۔ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا۔ وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق، ہمارے یہ جو اب یہ تین لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی؟ ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے اپنے اراکین کو پوچھا تھا نہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کی منحرفین سے متعلق عمران خان کے خطاب پر وضاحت۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا جنہیں آپ منحرف کہہ رہے ہیں وہ آپ کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے، سب آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان ذہنی طور پر کھسک چکے ہیں، کلین بولڈ ہونے کے بعد پچ پر لیٹ گئے ہیں۔ اپوزیشن نے 173 کے قریب جو نمائندے پیش کیے، وہ 177 کی پارٹیز کی اسٹرینتھ ہے، جس میں پی ٹی آئی کا ایک بھی نمائندہ شامل نہیں ہے۔ اور آپ نے الزام لگایا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے آپ کے ساتھی آپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کسی سے بات کی ہے وہ پہلے سے تیار تھا کہ ہماری جان چھڑاؤ اس نحوست سے جو تبدیلی کی شکل میں پاکستان پہ مسلط ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ کھسک گئے، کلین بولڈ ہو گئے، اب پچ پہ لیٹ گیا۔ میں نے پچ نہیں چھوڑنی۔ 7 مارچ کو ہمیں کسی ملک سے ایک پیغام آیا، کہا گیا کہ آپ روس کیوں گئے، جیسے ہم ان کے نوکر ہیں۔ روس جانے کا فیصلہ فرد واحد کا نہیں تھا، عسکری قیادت سے مشاورت کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کی دوران خطاب دھمکیاں میں اس خط پر وضاحت سامنے آئی۔ کہا سفیر کو کہا گیا کہ جب تک عمران خان ہے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، عمران خان چلا گیا پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مراسلے پر شک کیا گیا، میں نے کابینہ کے سامنے مراسلہ رکھا، اس کے بعد قومی سلامتی کونسل کا اجلاس کیا، ان کے سامنے بھی مراسلہ رکھا، پھر صحافیوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ مراسلہ اکسانے کے لیے نہیں ہے، اس ڈاکیومنٹ میں خطرناک الفاظ لکھے ہیں۔
7 मार्च को हमें मैसेज आती है, उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का। आज पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाएगा, जी जाली है। पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये पार्लियामेंट कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया। सिर्फ ये कहने के लिए है कि ये कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीज़ है। आपका आना बैनुल-अक़वामी साजिश था और आपका जाना आपकी अपनी नाअहली है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब, कहा खत इतना ही खतरनाक था तो क्या अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया? अपने सफ़ीर को तहकीकात के कटहरे में लिए पाकिस्तान तलब किया। ये भी बोले कि क्या ये एम्बेसी की स्टेटमेंट है? आपका जाना ठहर गया है और जिस दिन आप जाएंगे ये दिन कौम के लिए निजात का होगा कि ऐसे नाअहल, ऐसे नालायक, ऐसे नाजायज़ हुक्मरान से कौम को निजात मिल गई है। ख़त की बात है, इस तरह की भोंडी किस्म की हरकतें कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए भोंडी किस्म और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करना। कोई संजीदा मौजू पे इख्तिलाफ राय हो तो फिर तो हम भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का स्टांस है। अपने अदम एतमाद के दिनों में जबकि ये रोज़ाना आती हैं, रोज़ाना के हिसाब से ये केबल रोज़ाना आ रही होती हैं और यहाँ पर तुम्हारा खाना देख रहा होता है, आपने आज तक एक्शन क्या लिया इनके खिलाफ? तुम तो अभी तक अमरीकियों को बड़े एजाज़ के साथ OIC में बुलाते रहे। तो बात को बतंगड़ बनाकर पेश करना, ये जो रिवायत उन्होंने चलाई है ये नाकाम हो गई है। जिसे अमरीकी सदर फ़ोन नहीं करता उस शख्स को ख़त लिखकर धमकी देने की ज़रूरत क्या है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद। दावा किया कि इमरान खान पहले किसी मुल्क का दौरा फ़ोन पर मनसूख कर चुके हैं। ये बात गलत है कि वो किसी आज़ाद खारजा पॉलिसी पर खड़े हैं। ये भी बोले कि इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि वो हार नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हारेंगे नहीं। जो वजीर आज़म जिसको आज तक अमेरिका का सदर उसको धमकी देगा, आप गवाह दे सकते हो कि ये वजीर आज़म फोन कॉल से खुद डरता है। जब उसका शायद तुर्की का या इंडोनेशिया का ट्रिप प्लान था, वो एक फोन कॉल के नतीजे में उस ट्रिप को इसने कैंसिल कर लिया था। ऐसे में कितने आपको सुना दूं, हमारा वजीर आज़म का 3 दौर का फॉरेन पॉलिसी नाकाम, 3 साल का दौर में फॉरेन पॉलिसी नाकाम, मुआशी पॉलिसी नाकाम, सियासी पॉलिसी नाकाम। अब अगर वो शिकस्त नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, इसका यही नहीं मतलब कि वो नहीं हारा है, वो हार चुका। मुरासले को सियासी इशू बनाया जा रहा है, हम पर बैनुल-अक़वामी साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोले, अगर धमकी 7 मार्च को मिली तो कौमी सलामती की मीटिंग इतने रोज के बाद क्यों बुलाई गई? इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया। अमेरिका हमारे खिलाफ होता तो IMF से कर्ज नहीं मिलते। मुरासला हमारे सफ़ीर का लिखा हुआ है। अमेरिका वाहिद ताकत है जो हमारी मुआशी मुश्किलात का हल दे सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अब भी 2 रोज़ बाकी हैं। अगर ख़त से मुताल्लिक़ अपोजिशन के खिलाफ आपके पास कोई सबूत हैं तो केस बनाएं, मुकदमा दर्ज करें। हम पे इल्जाम लगाते हैं बैनुल-अक़वामी साजिशों का। 7 तारीख को आपको आया, 8 तारीख को बुलाते, 9 तारीख को बुलाते, 10 को बुलाते, 12 को, 18 को, 19 को बुलाते, 21 को बुलाते, 22 तारीख को जलसे में ना हो। अभी भी इमरान खान के पास 2 दिन बाकी हैं। हमने पहले दिन से कहा था कि हम हाजिर हैं, हमारी हुकूमत में एक पैसे भी करप्शन हो, केस बनाए और भेज दे नैब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं।
عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو نشانے پر لے آئے ہیں۔ خطاب ختم ہو گیا ہو تو 172 اراکین پورے کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے خطاب میں عوام اور پارلیمنٹ کو خط نہیں دکھایا گیا، صرف مندرجات بتائے جا رہے ہیں۔ خط نہ دکھانے کا مطلب ہے کہ کوئی خط نہیں، ایک سفارتی کیبل کو استعمال کر کے سازش کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے وزیر اعظم کو نشانے پر رکھ لیا، کہا عمران خان کسی بھی ملک پر الزام لگا کر اپنی نالائکی نہیں چھپا سکتے۔ عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے منحرف اراکین کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے۔ ایوان میں بیٹھے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اصل فیصلہ عوام کو ہی کرنا ہے۔ فواد چودھری کی بول نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے، ہم غلام نہیں ہیں کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ وزیر تبدیل کرو۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ پاکستانی چینلز اور انڈین میڈیا کی نشریات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے تو غیرت جگانے کی کوشش کی ہے، اب جس میں کوئی غیرت کی رمق ہوگی وہ جاگ دے گی، جس میں نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ ویسے دیکھیں ہم تو ایک الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اصل فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کبھی ادھر لڑک رہے ہیں کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا کسی ملک کے ہم دشمن نہیں ہیں، کسی ملک کا ہمارا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک آزاد اور سوورن ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے، یا یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو غلام ابن غلام ہے کہ ہمیں حکم دیا جائے کہ یہ وزیر اعظم بدل لے تو پھر آپ جو ہے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر نون لیگ کا اور یہ جو جیو ٹیلی ویژن اور جو انڈین ٹیلی ویژن ان کی جو نشریات چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک جیسی چل رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔